نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة الله شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين جھٹلایا قوم ثمود نے رسولوں کو اذ قال لهم اخوهم صالح جب کہا ان کے لیے ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ تعالی سے وَأَطِيعُونَ اور میری اطاعت کرو وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اور میں نہیں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجر کا ان اجریہ الا علی رب العالمین میرا اجر نہیں ہے کسی پر سوائے رب العالمین کے أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ کیا تم چھوڑے جاؤ گے انہی جگہوں میں امن کے ساتھ فی جنات وعیون یعنی باغات میں اور چشموں میں وزروع اور کھیتیوں میں ونخل اور کھجوروں میں طلعها ہضیم جن کے خوشے نرم و ملائم وتنحتون من الجبال اور تم تراشتے ہو پہاڑوں سے بیوتن فارہین گھر فخر و نمائش کے لیے فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ تعالی سے واطیعون اور میری اطاعت کرو ولا تطیعوا امر المسرفین اور نہ اطاعت کرو حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی الذین یفسدون فی الارض وہ لوگ جو فساد کرتے ہیں زمین میں ولا یصلحون اور اصلاح نہیں کرتے قالوا انہوں نے کہا انما انت من المسحرین بے شک تو جادو کیے ہوں میں سے ہے
ما انت الا بشر مثلنا، تو اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ بشر ہے ہم جیسا، فأت بآیت، پس لے آ کوئی نشانی، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ قال هذه ناقہ، فرمایا یہ اونٹنی ہے، لہا شرب، اس کے لیے پانی کی باری ہے، وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ معلوم، اور تمہارے لیے پانی کی باری ہے مقررہ دن میں، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور مت چھونا اس کو تکلیف کے ساتھ، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، پس پکڑے گا تمہیں عذاب بڑے دن کا، فَعَقَرُوهَا، پس کونچیں کاٹ ڈالی اس کی، فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، پس ہو گئے ندامت اٹھانے والے، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پس پکڑا ان کو عذاب نے، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس واقعے میں بھی نشانی ہے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہے ان کے اکثر ایمان لانے والے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب وہی غالب ہے رحم کرنے والا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین، سورۃ الشعراء کا 8واں رکوع آیات نمبر 141 سے لے کر 159 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پڑھا ہے۔ آج کے سبق میں قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے۔ قوم عاد کی طرح قوم سمود پر بھی اللہ کا عذاب آیا، اور اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو شرک سے منع کیا اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی، لیکن قوم سمود نے پہلی قوموں کی طرح انکار کیا اور نعوذ باللہ حضرت صالح علیہ السلام کو کہا کہ آپ پر گویا کہ جادو ہو گیا ہے اور آپ اپنے ہوش و حواس میں بات نہیں کر رہے، نعوذ باللہ۔ بہرحال انہوں نے کہا اگر آپ واقعی رسول ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں، ایسی چیز جسے دیکھ کر عقل دنگ رہ جائے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کا معجزہ پیش کیا کہ پتھر سے اونٹنی نکلی، اور اس کے بعد چونکہ معجزہ مطالبے پر آیا تھا، یہ معجزہ ان کے لیے آزمائش بن گیا۔ اونٹنی کے لیے کھانے کے لیے اجازت تھی کہ جہاں سے مرضی چلے، کوئی روکے گا اس کو نہیں۔ پانی ایک دن کی باری اونٹنی کی تھی اور ایک دن باقی تمام لوگوں کے مویشیوں کی۔ بالآخر وہ اس اونٹنی سے تنگ آ گئے اور انہوں نے تلوار مار کر اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ بس پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور ایک چیخ کے ذریعے پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ چونکہ یہ بڑے بڑے مکانات بناتے تھے پہاڑوں کو تراش تراش کر۔ سورۃ الفجر میں ہے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، وادیوں میں انہوں نے پتھروں کو تراشا اور اپنے بڑے بڑے مکانات اور محلات بنائے۔ بس صبح یہ ہوا، سورہ ہود میں اللہ فرماتے ہیں فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ۔ صبح یہ ہوا کہ بڑی بڑی بلڈنگیں
جو پورے پورے پہاڑوں کو تراش کر بنائی گئی تھی، وہ بلڈنگیں تو تھیں لیکن یہ ان کے اندر اوندے پڑے ہوئے تھے، اور ایسے ہوا گویا یہاں کبھی کوئی آباد ہی نہیں ہوا تھا، نام و نشان مٹ گیا۔ اللہ ہم سب کو اپنے پکڑ سے اور غضب سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا کذبت ثمود المرسلین، جھٹلایا قوم سمود نے تمام رسولوں کو۔ یہ بار بار اللہ ایک رسول کا ذکر نہیں کہتے، المرسلین، سب رسولوں کو جھٹلایا، گویا کہ ایک رسول کو جھٹلانا ایسا ہے جیسا کہ سب رسولوں کو جھٹلانا ہے۔ کذبت ثمود المرسلین، جھٹلایا قوم سمود نے رسولوں کو۔ اذ قال لهم اخوهم صالح، جب ان کے لیے ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اللہ کا ڈر نہیں آتا، تقوی نہیں آتا تمہارے دل میں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، جو رب مجھے حکم دیتا ہے وہ سچی امانت والی بات میں تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اجر نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر صرف رب العالمین کی ذات پر ہے، میں نے جو اجرت لینی ہے صرف اپنے اللہ ہی سے لینی ہے۔ چونکہ ان کے پاس محلات، پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے بنائے گی بلڈنگیں، اور پھر ان کے آس پاس باغ، بیچ میں چشمے، اور مختلف قسم کی کھیتیاں، فصلیں، باغ، انہی میں یہ لوگ مست تھے کہ شاید عیاشی ہے اور ہم نے ایسے ہی رہنا ہے۔ اس لیے حضرت نے آگے فرمایا اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے انہی جگہوں میں امن کے ساتھ؟ تم نے کیا سوچا ہے ہمیشہ ادھر ہی رہنا ہے؟ چونکہ جب بندہ خوشحالی میں ہوتا ہے، عیش و عشرت میں ہوتا ہے، پھر تو دھیان بھی نہیں جاتا موت کی طرف، پھر تو یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے دنیا کو چھوڑ کر جانا بھی ہے۔ دنیا کی رنگینیوں میں بندہ ایسا گم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد تو بھول ہی جاتی ہے، سوائے اس کے جس کو اللہ توفیق دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ چاہیں ہم ان پہاڑوں کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیں، تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ نہیں یا اللہ، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کبھی بھوکا رہوں اور تجھ سے کھانا مانگوں، اور پھر کبھی کھانا مل جائے تو کھا لوں اور تیرا شکر ادا کروں۔ میں اتنا مال نہیں چاہتا کہ جناب دنیا کی لذتوں میں ہی لگ جاؤں، میں تو غربت چاہتا ہوں، فقیری چاہتا ہوں۔ اللہم، حضور نے فرمایا اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہ، حضور کہتے ہیں یا اللہ مجھے جب تک زندہ رکھ، بس مسکین بنا کر زندہ رکھ، اور جب میری موت آئے تو مسکینی کی حالت میں آئے، اور واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور مجھے قیامت والے دن مسکینوں کی جماعت میں کھڑا فرمانا۔ بہرحال چونکہ مال و دولت کی فراوانی، باغات، محلات، چشمے، ان میں یہ گم تھے، تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم انہی جگہوں میں یوں ہی امن سے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ فی جنات وعیون، یعنی باغات میں اور چشموں میں، وزروع، اور کھیتیوں میں، ونخل، اور کھجوروں میں، طلعها ہضیم، جن کے نرم و نازک خوشے لٹک رہے ہیں۔ کھجوروں کے لٹکے یہ خوشے دیکھتے ہو خوش ہو جاتے ہو، میرا باغ بڑا پھلدار ہے۔ لہلہاتے کھیت دیکھتے ہو، بادشاہ اس دفعہ تو گندم بڑی زبردست ہو جائے گی، یہ چاول کی فصل بڑی فٹ ہو جائے گی، اور یہ چشمے واجبہ
زبردست پانی ہے، انہی چیزوں کو دیکھتے رہتے ہو، انہی چیزوں میں گم رہتے ہو؟ یا کبھی آخرت کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ کبھی اس بارے میں بھی سوچا ہے کہ باغ تو رہ جائیں گے اور میں یہاں سے نکل جاؤں گا، یہ مکانات تو رہ جائیں گے اور مجھے اٹھا دیا جائے گا اور پھر مجھے قبر کی کوٹھڑی کے اندر ڈال دیا جائے گا، وہاں نہ کوئی چشمہ ہوگا، وہاں نہ کوئی باغ ہوگا، اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر گیا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ کبھی اس بارے میں بھی سوچا ہے کہ سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا اور مجھے کہا جائے گا کہ چلو، اور میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلا جاؤں گا، میرا مکان ہوگا اور مجھے یہاں سے نکل جانا پڑے گا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبرستان کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا تھا، یا اہل التراب، یا اہل الوحشہ، یا اہل الغربہ، اے مٹی کے نیچے سونے والو، اے وحشت کے گھر میں رہنے والو، اے سفر پہ جانے والے مسافروں، اما الدور فقط سکنت، اما الاموال فقط قسمت، اما الازواج فقط نکحت، تمہارے گھروں پر لوگوں نے قبضے کر لیے ہیں، تمہارے مالوں کو لوگوں نے تقسیم کر لیا ہے، تمہاری بیویوں نے اور شوہر کر لیے ہیں، اٹھو اپنے مکانات کی خبر لو نا، اٹھو اپنے پیسوں کے بارے میں جاؤ نا، لوگوں سے کہو نا کہ میرا پیسہ ہے۔ لیکن پھر فرمانے لگے، لو اذن لهم بالکلام لقالوا ان خیر الزاد التقوی، اگر یہ قبر والے اٹھ کر کے جواب دے سکتے ہوتے، انہوں نے کہنا تھا، علی چھوڑ دنیا کے مکانوں کے تذکرے، چھوڑ دنیا کے پیسے اور رشتے کا ذکر، ان خیر الزاد التقوی، قبر کے اندر کام آتا ہے تو اللہ کا تقوی اور ڈر کام آتا ہے، اور کوئی چیز کام نہیں آتا، سب ادھر ہی رہ جائے گا۔ ایک کہتا ہے یہ چیز میری ہے، اور دوسرے کو تیری نہیں میری ہے، رب کی تقدیر کہتی ہے نہ تیری ہے نہ میری ہے، سب مٹی کی ڈھیری ہے، سب نے ادھر ہی رہ جانا ہے اور تو نے چلا جانا ہے۔ کئی باغات والے، کئی مال و دولت والے، کئی عیش و عشرت والے، کئی محلات والے، کئی بادشاہتوں والے، جن کے ایک ایک آواز پر پورے ملک کے اندر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، آج ان کی قبروں کے نام و نشان مٹ گئے۔ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، آج کیا پوچھتے ہو لحد کا بھی پتہ نہیں، قبر کے نشان بھی مٹ گئے۔ ہم نے ایسے لاکھوں دیکھے جن کا معطر بدن تھا، مزین چلن تھا، جو قبریں اکھیڑی نہ جزو بدن تھا نہ تارے کفن تھا، مٹی کھا گئی ان کو، نہ کفن چھوڑا نہ ان کے وجود کے حصے کو چھوڑا، نام و نشان مٹا کے رکھ دیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کہتے ہیں، اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کبھی خیال نہیں آیا کہ یہ مکانات ادھر ہی رہ جائیں گے اور مجھے جانا پڑے گا؟ تم نے کیا سمجھا انہی باغات میں، انہی چشموں میں، انہی کھیتیوں میں، انہی کھجوروں میں، انہی جگہوں میں تم ہمیشہ رہو گے؟ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور تراشتے ہو تم پہاڑوں سے گھر، لیکن پہاڑوں میں گھر تراشنا اگر ضرورت ہو تو کوئی کباہت نہیں، اس لیے آگے فرمایا بیوتن فارہین، تم ضرورت کے لیے نہیں، تم دوسروں پر برتری حاصل کرنے کے لیے مکان بناتے ہو، فلانے کی کوٹھی اتنی ہے تو میری ذرا اس سے اچھی ہونی چاہیے، ضرورت کے لیے نہیں، مقابلہ بازی میں تم مکان بناتے ہو، پہاڑوں کو تراشتے ہو فارہین، اپنی کاریگریاں دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو، فن کو دکھانے کے لیے، یا اترانے کے لیے، یا فخر کے لیے، نمود و نمائش کے لیے۔ مکان بناتے وقت آپ دیکھ لیجئے کوٹھیوں میں مقابلے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں نا، خود حدیث پاک میں بھی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت لوگ مکانات پر مقابلے کریں گے، اور آج وہ منظر ہمارے سامنے ہے۔ ایک آدمی نے ایک کوٹھی بنائی، دوسرا چن چن کے نقشہ اس سے بہتر ہونا چاہیے، بادشاہ پورے محلے میں ایسا مکان ہی نہیں ہے کسی کا جیسا میرا ہے۔ یہی بات حضرت صالح علیہ السلام فرماتے ہیں، مکان بناتے ہو ضرورت کے لیے بے شک بناؤ، فارہین، تم نمود و نمائش کے لیے، تم دوسروں پر برتری حاصل کرنے کے لیے،
اس غرض سے لاکھوں روپے لگا دیے کہ جناب میرا مکان دوسرے سے اچھا دکھائی دے. ارے تمہیں موت ہی یاد نہیں آتی؟ فاتقوا اللہ، سو ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَأَطِيعُونِ اور میری اطاعت کرو، اللہ کا ڈر دل میں رکھو. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ اور مت اطاعت کرو حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی. حد سے بڑھنے والے کون ہیں؟ جنہوں نے اللہ کو بھلا رکھا ہے. الذین یفسدون فی الارض جو زمین میں فساد کرتے ہیں، ولا یصلحون اور اصلاح نہیں کرتے. قالوا قوم نے جواب میں کہا انما انت من المسحرین، اے صالح لگتا ہے تیرے پر کسی نے جادو کر دیا ہے. استغفر اللہ، تو اپنے ہوش میں نہیں بول رہا. مسحری جس پر جادو ہو جائے وہ ہوش میں نہیں بولتا. ہم عیاشیوں میں لگے ہوئی ہیں، پتہ نہیں تجھے بیچ میں کیا خیال آ گیا، تو ڈرانے پہ لگا ہوا ہے اور کھا پی عیاشی کر. نعوذ باللہ من ذالک. ما انت الا بشر مثلنا، تو اور کچھ نہیں مگر ہمارے جیسا انسان ہے. تو کہاں سے نبی بن کر آ گیا؟ اچھا واقعی اگر نبی ہے فأت بآیۃ، کوئی نشانی تو لے کر آنا، کوئی معجزہ تو دکھانا. ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے سچا ہے تو کوئی دکھا. قال حضرت نے فرمایا ہذہ ناقہ، یہ اونٹنی ہے. معلوم ہوا یہ کوئی خاص اونٹنی تھی. ویسے عام اونٹنی تو ظاہر انہوں نے پہلے سے بھی دیکھی ہوئی، تو یہ خاص اونٹنی کی تفصیل پھر یہ ہے کہ اللہ نے پتھر سے اس کو نکالا اور پھر اس کے کھانے پینے کی مقدار باقی جانوروں کی بنسبت زیادہ تھی. ہذہ ناقۃ، یہ اونٹنی ہے. لہا شرب، اس کے لیے پانی پینے کی باری ہے. وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ اور تمہارے لیے بھی مقررہ دن کی باری ہے. دن مقرر ہو گئے، ایک دن تمہارے جانور پئیں گے اور ایک دن یہ اونٹنی سارا پانی پی جائے گی. اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ صالح علیہ السلام نے فرمایا فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اسے چھوڑ دو، یہ جہاں سے مرضی چلے، اس کو کوئی روکے گا نہیں. اور یہ ہم چونکہ دیہاتی آدمی ہیں، آپ میں سے جو لوگ دیہاتوں میں جانتے ہیں مزاج، ان کو پتہ ہے اگر کسی کی فصل میں جانور آ کر منہ مارے نا تو پھر کتنا غصہ آتا ہے اس کو. جب فصل تیار کھڑی ہو، کسی کی فصل میں کسی کے دوسرے کی گائے چلی جائے، بھینس چلی جائے، اور وہ کھاتی بھی ہیں لتاڑتی بھی ہیں، یعنی کچھ کھاتی ہیں کچھ توڑتی ہیں تو فصل برباد ہو جاتی ہے. اب یہ آزمائش تھی ان کے لیے. وہ آپ خود اندازہ کریں کہ اونٹنی جب پانی اتنا پیتی تھی کہ ایک دن باقی سارے مویشی پیتے اور ایک دن وہ اونٹنی، تو چارہ بھی وہ اتنا کھاتی ہوگی. اب اجازت یہ تھی کہ جہاں سے مرضی جا کر چلے، کوئی اس کو روکے گا نہیں. میرا فصل کھڑا ہے گندم کا، اونٹنی آئی آ کے جناب اس نے سارا کھا لیا یا کچھ توڑ پھوڑ کے ختم کر دیا. اللہ کا حکم یہ تھا کہ اب اس کو روکنا نہیں ہے، مطالبہ کر کے مانگی ہے نا، اب اس کو روکنا نہیں ہے. اب کچھ دن تو انہوں نے برداشت کیا، لیکن پھر وہ اونٹنی بن گئی آزمائش. بالآخر انہوں نے اس کو مار ڈالا، بس پھر اللہ کا عذاب آ گیا. فرمایا قال هذه ناقۃ لها شرب، یہ اونٹنی ہے اس کے لیے پانی کی باری ہے. وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ اور تمہارے لیے بھی مقررہ دن کی باری ہے. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ اور اس کو تکلیف کے ساتھ نہ چھونا، اس کو برائی کے ساتھ تکلیف نہ کرنا. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ورنہ تمہیں پکڑ لے گا بڑے دن کا عذاب. فَعَقَرُوهَا پس انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالی. یہ جو پاؤں ہوتا ہے نا جی، اس پاؤں کے تھوڑا اوپر نشان سے بنے ہوتے ہیں، یہاں اس کو کہتے ہیں کوچے، وہاں ماری تلوار اور پاؤں الگ کر دیے ظالموں نے. فَعَقَرُوهَا پس انہوں نے پاؤں کاٹ ڈالے، کونچیں کاٹ ڈالی اس اونٹنی کی. فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ
پس پھر ندامت اٹھائی، بڑی شرمندگی اٹھائی۔ سورۃ الشمس میں اللہ فرماتے ہیں نا کذب ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا، جھٹلایا قوم سمود نے اپنی طغیانی کے ساتھ، اذ انبعث اشقاہا، جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں بڑا بدبخت، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، اللہ کے رسول نے کہا تھا اللہ کی اونٹنی کا خیال کرو، اس کے پانی کی باری کا خیال کرو، لیکن کیا ہوا؟ فعقروها، انہوں نے پاؤں کاٹ ڈالے، فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها، پھر رب نے عذاب کا کوڑا ان پر برسایا۔ اللہ فرماتے ہیں فاخذهم العذاب، پھر پکڑا ان کو عذاب نے۔ اور سورہ ہود میں اللہ فرماتے ہیں چیخ نے پکڑا، چیخ آئی اور ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ گھروں کے اندر ہی مر گئے۔ فاخذهم العذاب، پس پکڑا ان کو عذاب نے۔ ان فی ذلک لآیہ، سورہ ہود میں اللہ فرماتے ہیں فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، اپنے گھروں کے اندر الٹے پڑے ہوئے تھے۔ کأن لم یغنوا فیہا، یوں لگتا تھا ان کوٹھیوں کے اندر کبھی کوئی رہا ہی نہیں ہے۔ وہ کوٹھیاں کھنڈر بن گئے، وہ کوٹھیاں ویران ہو گئیں، وہ محلات مٹ گئے اور مکین سارے وہیں مرے پڑے ہوئے تھے۔ اور وہاں اللہ فرماتے ہیں الا ان ثمود کفروا ربهم، لوگوں سنو قوم سمود نے اپنے رب کا کفر کیا۔ الا بعدا لثمود، تو لعنت کے حقدار ٹھہری قوم سمود۔ جہاں اللہ فرماتے ہیں فاخذهم العذاب، پھر قوم سمود کو عذاب نے پکڑ لیا۔ ان فی ذلک لآیہ، لوگوں اس قصے کے اندر بڑی نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تیرا رب غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔